بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہمارا منہاج العربیہ کا جو پہلا حصہ چل رہا ہے اس کا سبق نمبر 8 ہے۔ اس سے پہلے اگر سبق آپ نے نہیں دیکھے تو وہ ضرور دیکھ لیجئے، کیونکہ ہر سبق کا جو پچھلا گزر چکا ہے اس کا اگلے سبق سے تعلق ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی جوڑ ہوتا ہے۔ تو اگر آپ نے پیچھے والے سبق نہیں دیکھے وہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے؟ چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ سبق کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، یہ سبق میں نے لائیو کے اندر پڑھایا تھا تو کچھ بچوں نے غلطیاں کی ہیں۔ مثلا میں آپ کو بتا دوں، میں نے اس کا ترجمہ بچوں سے کروایا تھا، اس کی عربی بنوائی تھی، نہیں وہ آدم سے ہے، تو نہیں لا ذالکا آدم سے ہے، من آدم۔ یہاں بچوں نے آدم پر کچھ لوگوں نے الف لام لگایا اور کچھ لوگوں نے آدم کے نیچے زیر لگایا، تو یہ دو چیزیں مجھے کلیئر کرنی ہیں۔ جب ہم یہاں سبق تک آئیں گے تو وہ چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آدم پر نہ تو زیر آئے گا نہ الف لام آئے گا، کیوں نہیں آئے گا وہ میں آپ کو ابھی بتاؤں گا۔ فی الحال یہ بچوں نے غلطی کی تھی تو جس کی وجہ سے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، اور کچھ لوگوں کا سبق چھوٹ گیا تھا، تو دیکھ لیجئے دھیان سے اس ویڈیو کو۔ ساتھ ہی ساتھ ہم بات کریں گے اس ویڈیو کے اندر، اس سبق کے اندر، اس میں ذات کسے کہتے ہیں اور اس میں صفت کسے کہتے ہیں، اس میں ذات کا کیا مطلب ہوتا ہے، اس میں صفت کا کیا مطلب ہوتا ہے، یہ کیوں ضروری ہے وہ بھی آپ ابھی سمجھ جائیں گے۔ سب سے پہلے ترجمہ دیکھیں۔ الحمد ثابت للہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ثابت ہیں۔ تعریف اللہ کے لیے ثابت ہیں، تعریفیں اللہ کے لیے، لام کا ترجمہ کے لیے ثابت ہیں۔ القرآن ہدایۃ للانسان، قرآن انسان کے لیے، لام کا ترجمہ کے لیے ہدایت ہے۔ العمل ضروری للعالم، عمل عالم کے لیے، لام کا ترجمہ ضروری ہے۔ الاستاذ جالس علی الکرسی، استاد کرسی پر بیٹھا ہے، ایک ترجمہ۔ دوسرا ترجمہ الاستاذ جالس علی الکرسی، استاد کرسی پر بیٹھنے والا ہے، دو ترجمے۔ الولد واقف علی الارض، لڑکا زمین پر کھڑا ہے، یا دوسرا ترجمہ کریں گے لڑکا زمین پر کھڑا ہونے والا ہے۔ القلم لازم للکتابت، قلم کتابت کے لیے کہتے ہیں لکھنے کے لیے، قلم لکھنے کے لیے ضروری ہے۔ والکتاب لازم للقراءت، کتاب پڑھنے کے لیے ضروری ہے، یعنی پڑھیں گے تو کتاب ضروری ہے، یعنی بغیر کتاب کے کیسے پڑھا جائے گا، تو کتاب پڑھنے کے لیے ضروری ہے۔ العلم نعمت للانسان، علم انسان کے لیے ایک نعمت ہے، یا ہم کر سکتے ہیں اس کا ترجمہ علم انسان کے لیے نعمت ہے۔ الدرس سہل للولد، سبق لڑکے کے لیے آسان ہے۔ دیکھیں اس کا ترجمہ ہو گیا، آگے یہاں پر ہم جملے بنائیں گے، اس سے پہلے اس سبق کے اندر کچھ باتیں ہیں وہ سمجھ لیجئے، ٹھیک ہے؟ ایک ہوتا ہے اسم ذات، ایک ہوتا ہے اسم صفت۔ اسم ذات کہتے ہیں جس کے ذریعے تعریف اور برائی بیان نہیں کی جا سکتی، اور اسم صفت کہتے ہیں جس کے ذریعے تعریف اور برائی بیان کی جا سکے۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ صفت جو ہوتی ہے، صفت ایک چیز ہوتی ہے جو دکھتی نہیں ہے۔ مثلا گورا ہونا، کالا ہونا۔ گورا کس کو کہیں گے؟ مثال کے طور پر ہم نے کہا آدمی گورا ہے، تو گورا یہ آدمی نہیں ہے۔ اگر آدمی نہیں ہوتا تو گورا پن پایا جاتا؟ نہیں پایا جاتا۔ تو معلوم ہوا کہ آدمی اسم ذات ہے اور اس کے اوپر جو گورا پن ہے وہ اسم صفت ہے۔ اسی طرح ہم نے کہا لڑکی خوبصورت ہے، تو خوبصورتی لڑکی کے اوپر نہیں پائی گئی، مطلب لڑکی کا جو جسم ہے اس کے اوپر خوبصورتی پائی گئی۔ مثلا میں آپ سے کہوں دیوار سفید ہے، تو اگر یہ دیوار نہ ہوتی سفید ہی ہوتی؟ نہیں ہوتی۔ تو کہنے کا مقصد اور خلاصہ یہی ہے کہ صفت جو ہے وہ دکھائی نہیں دیتی، غیر مادی چیز ہوتی ہے۔ جیسے طاقت، میں بہت طاقتور ہوں، تو طاقت دکھائی نہیں دیتی۔ طاقت کس کے ساتھ دکھائی دے رہی ہے؟ میرے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ میرے ساتھ۔ تو میں رہوں گا تو طاقت رہے گی، میں نہیں رہوں گا تو طاقت نہیں رہے گی۔ یعنی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسم ذات اور اسم صفت، یہ بات بتانے کی اس لیے ضرورت پڑی کہ یہاں پر جو سبق ہے، یہاں پر ثابت، ہدایت، ضروری، جالس، واقف، لازم، نعمت، سہل، جتنے بھی یہ سبق کے اندر الفاظ آئے ہیں، میں نے آپ کو پیچھے بتایا تھا یہاں پر کہ کتاب کا ترجمہ ہوتا ہے ایک کتاب یا کوئی کتاب، الکتاب کا ترجمہ خالی کتاب۔ یہاں ایک یا کوئی ترجمہ نہیں کریں گے، کیوں نہیں کریں گے؟ اس پر الف لام آ گیا۔
جس پر الف لام نہیں آتا وہاں پر ایک یا کوئی کا ترجمہ کرتے ہیں، جیسے کتابن ایک کتاب یا کوئی کتاب، اور الکتاب خالی کتاب۔ تو یہاں پر جب ہم نے ترجمہ کیا القرآن کتاب، قرآن ایک کتاب ہے، تو یہاں ایک کس کا ترجمہ کرا؟ یعنی الف لام نہیں آیا اس لیے ایک ترجمہ ہم نے کر دیا۔ تو یہاں پر آج کے سبق میں جب ان پر الف لام نہیں آیا تو ہمیں کیا ترجمہ کرنا چاہیے تھا؟ تعریف اللہ کے لیے ایک ثابت ہے، قرآن انسان کے لیے ایک ہدایت ہے، ایسے کرنا چاہیے تھا، لیکن ہم نے ایسا ترجمہ نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ یہ صفت ہے۔ کیا ہے؟ یہ اس میں ذات نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ اس میں صفت ہے۔ دیکھیں ثابت کوئی چیز اگر موجود ہوگی، جیسے ہوا موجود ہے تو ہوا دکھتی ہے؟ نہیں دکھتی، یعنی ثابت ہے۔ جیسے میں نے کہا تعریف تمہارے اندر یہ تعریف کی بات ہے، تو تعریف دکھتی توڑی ہے؟ نہیں دکھتی نا، تمہارے اندر یہ چیز موجود ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صفت جو ہوتی ہے وہ دکھتی نہیں ہے، اور صفت کا جو ترجمہ کریں گے، اس سبق کی بات بتا رہا ہوں میں، صفت کو جو ترجمہ کریں گے ایک یا کوئی کے ساتھ نہیں کریں گے۔ جیسے قرآن انسان کے لیے ہدایت ہے، تو ہدایت دکھنے والی چیز تھوڑی ہے، ہدایت تو دکھتی نہیں ہے، یعنی معلوم ہوا کہ ہدایت صفت ہے، اور صفت کا ترجمہ ایک یا کوئی سے نہیں کریں گے۔ اسی طرح یہاں تک بیٹھنا، جیسے ضرورت ہے، دکھتی نہیں ہے، ضرورت دکھتی نہیں ہے، جیسے مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، پیسہ دکھتا ہے، ضرورت نہیں دکھتی، اس لیے یہاں پر ہم نے ایک یا کوئی کا ترجمہ نہیں کیا۔ اسی طرح استاد کرسی پر بیٹھنے والا ہے یا بیٹھا ہے، تو بیٹھنے والا استاذ دکھے گا لیکن بیٹھنا نہیں دکھتا، بیٹھنے والا دکھتا ہے، بیٹھنا نہیں دکھتا، سمجھ میں آئی؟ اور اسی طرح یہ اس میں ویسے تو اس میں فاعل ہے، اور اس میں فاعل یہ اس میں صفتی ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ اس میں صفتی ہوتے ہیں، یہ بھی اس میں فاعل ہے، یہ بھی اس میں صفتی ہوتے ہیں۔ اگر آپ سے کوئی ترجمہ معلوم کرے تو جالس یعنی بیٹھنے کی عربی کیا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں جالسون، کھڑے ہونے کی عربی کیا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں واقفون۔ یاد رکھیے گا ان دونوں کی عربی بھی، جالس کی جمع جالسونا، واقف کی جمع واقفونا۔ اور اسی طرح قلم کتابت کے لیے، لکھنے کے لیے ضروری ہے، تو ضروری کا ترجمہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ کھڑا ہونا دکھتا نہیں ہے بلکہ کھڑا ہونے والا دکھتا ہے، اس لیے یہاں پر ہم نے ایک کا ترجمہ نہیں کیا۔ کتاب پڑھنے کے لیے ضروری ہے، یہ بھی اسی طرح۔ علم انسان کے لیے نعمت ہے، یہاں ہم نے ایک ترجمہ کیا، تو علم انسان کے لیے ایک نعمت ہے۔ تو نعمت جو چیز ہوتی ہے وہ کوئی چیز ہوتی ہے، مثلا اللہ نے مجھے بہت مال و دولت سے نوازا ہے، تو نوازنا، مال و دولت، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ ماشاء اللہ اللہ نے آج مجھے پیٹ بھر کر کھانا کھلایا، حالانکہ اللہ تو روز ہی کھلاتے ہیں، لیکن آج مرغا اور ترکاریاں، بڑے بڑے مٹھائیاں، یہ ساری چیزیں کھلائیں، یہ سب مٹھائیاں، اچھے اچھے کھانے اللہ کی نعمت ہے۔ تو یہ ساری جو نعمتیں ہیں دکھتی ہیں، تو یہاں پر جو نعمت ہے تو یہاں یہ اس میں ذات کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے اور اس میں صفت کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ہم کر سکتے ہیں ایک، اللہ انسان کے لیے ایک نعمت ہے، یعنی علم اللہ کی ایک الگ نعمت ہے، مالداری ہونا اللہ کی ایک الگ نعمت ہے۔ تو نعمت دکھتی ہے، چاہے وہ مال کی شکل میں ہو یا اس کے علاوہ، جیسے علم دکھتا نہیں ہے تو علم انسان کے لیے ایک نعمت ہے، تو یہاں دیکھیں اس میں صفت کے طور پر استعمال ہوا، ٹھیک ہے۔ اور مال و دولت ظاہر میں دکھتا ہے، تو وہ ظاہر میں جو چیز دکھتی ہے، پیسہ دکھتا ہے، تو وہ اس میں ذات کے طور پر استعمال ہوا، ٹھیک ہے۔ الدرس سہل للولدی، سبق لڑکے کے لیے آسان ہے، تو آسان ہونا، مشکل ہونا، مہنگا ہونا، سستا ہونا، یہ سب کیا ہے؟ صفت ہے، یہ دکھنے والی چیز نہیں ہے، اس لیے ہم نے یہاں پر ایک آسان ترجمہ نہیں کیا۔ امید ہے کہ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ترجمہ کرو، ترجم کا ترجمہ ہوتا ہے ترجمہ کرو۔ سلام چھوٹے پر واجب ہے، السلام واجب علی الصغیر، شکر انسان کے لیے لازم ہے، الشکر لازم للانسانی، یہاں پر علی لگائیں گے، السلام واجب علی الصغیر، الشکر لازم للانسانی، پانی انسان کے لیے ضروری ہے، الماء ضروری للانسانی، ادب لڑکے پر واجب ہے، الادب واجب علی الولد، فقیر زمین پر کھڑا ہے، الفقیر واقف پیچھے آ چکا ہے کھڑے ہونے کی عربی، الفقیر واقف علی الارض، ارضی کی ارضن زمین کو کہتے ہیں اور اس کی جمع اراضی آتی ہے۔ امیر گھوڑے پر بیٹھا ہے، امیر کی عربی غنی آتی ہے، غنی کی جمع اغنیا، اور امیر کی عربی الغنی جالس علی الفرس، آدمی لکھنے میں ہے، تو آدمی کی عربی آدمی بھی آتی ہے اور الرجل بھی آتی ہے، الانسان بھی آتی ہے، تو ہم کہیں گے الرجل فی الکتابتی، لکھنے میں، کتابت کہتے ہیں لکھنے کو، فی الکتابتی، لڑکا پڑھنے میں ہے، الولد فی پڑھنے کی عربی آتی ہے قراءۃ، پیچھے آ چکا ہے، الولد فی القراءۃ،
لباس انسان کے لیے ضروری ہے، اللباس ضروری للانسانی، کیا قرآن قسم کے لیے ہے، حل القرآن للقسمی، کیا وہ تبرک کے لیے ہے، حل ذالک للتبرکی، نہیں وہ عمل کے لیے ہے، لا ذالک للعملی، اسلام عمل سے ہے نہ کہ علم سے، الاسلام من العملی لا من العلمی، ٹھیک ہے۔ کیا انسان بندر سے ہے، حل الانسان من القرد، نہیں وہ آدم سے ہے نہ کہ بندر سے، لا ذالک من آدم لا من القرد۔ اب سن لیجئے توجہ سے اور دھیان سے جو بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا۔ دیکھیں میں نے پیچھے آپ کو بتایا تھا، میں نے پیچھے آپ کو جو سبق آیا تھا یہاں پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فی، علی، الا، لا، لام اور من یہ جہاں پر بھی داخل ہوتے ہیں اس کو زیر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر یہ قاعدہ نہیں چلے گا۔ کہاں پر؟ سبق نمبر 8 جو ہے ہمارا 9، کہاں گیا سبق نمبر 8، یہاں پر آدم ہے، لیکن آدم کچھ لوگوں نے الف لام لگایا آدم کے اوپر اور کچھ لوگوں نے آدم کے نیچے زیر لگایا، جیسے میں آپ کو جملہ بنا کر دکھلا ہی دیتا ہوں۔ چلیے میں دکھلاتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ کو یہ جملہ کتاب میں لکھ کے دکھاؤں گا تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ یہ ہے نہیں، تو ہم بنائیں گے لا ذالک من آدم، نہیں وہ آدم سے ہے، وہ آدم سے ہے، لا من القرد۔ یہ لکھنا اس لیے ضروری ہے، آپ کو ایک چیز سمجھانی ہے اس کے اندر۔ کیا سمجھانا ہے؟ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا من کے بعد جو الفاظ آئے گا اس کے نیچے زیر آئے گا، بتایا تھا، پیچھے بھی میں آپ کو دکھا چکا ہوں، لیکن یہاں پر یہ قاعدہ نہیں چلے گا۔ کیوں نہیں چلے گا؟ ایک تو آدم جو ہے یہ غیر منصرف ہے، لیکن ابھی آپ کو اس کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے غیر منصرف ہے کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے۔ فی الحال آپ اتنا سمجھ لیں کہ آدم جہاں پر بھی آئے گا وہاں من اگر اس سے پہلے آیا وہاں زیر نہیں آئے گا، وہاں آپ کو آدم کو زبر دینا ہے۔ کیا دینا ہے؟ زبر دینا ہے۔ جہاں بھی آدم آئے گا آدم سے پہلے من یا کوئی بھی حرف جر، لا، من، فی، علی، یہ اور بھی اس کے علاوہ حروف جارہ ہوتے ہیں، میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا وہ ساری چیزیں۔ تو جہاں بھی آدم سے پہلے حروف جارہ آئے گا وہاں آدم کے نیچے زیر نہیں آئے گا بلکہ کیا آئے گا؟ زبر آئے گا، ایک بات۔ دوسری بات، آدم کے اوپر نہ الف لام آئے گا۔ مثلا کچھ لوگوں نے لکھا تھا من الآدم، یہ بھی غلط ہے۔ نام جتنے بھی ہوتے ہیں ان پر الف لام نہیں آتا، یہ دو باتیں آپ یاد رکھ لیں، نام پر الف لام نہیں آتا۔ مثلا میرا نام سہیل ہے، تو آپ نے کبھی سنا ہے کسی کو کہتے ہوئے السہیل؟ نہیں، بالکل نہیں سن سکتے آپ، غلط ہے۔ یا مثلا آپ کا نام جیسے مثلا ساجد ہے، ساجد، کسی کو سنا ہے الساجد کہتے ہوئے؟ تو یاد رکھیے گا یہ غلط ہے۔ نام کے اوپر الف لام، نہ تو نام کے اوپر الف لام آتا ہے، اور یعنی کچھ نام ہوتے ہیں وہ ہم آپ کو آگے بتائیں گے۔ فی الحال آپ یہاں پر بگنر کے لیے اتنا ہی سمجھیں، نام کے اوپر الف لام نہیں آتا، اور یہاں آدم کے اوپر اتنا دھیان رکھیں آدم غیر منصرف ہے۔ غیر منصرف کیا ہوتا ہے وہ ہم آپ کو بعد میں سمجھائیں گے، فی الحال اتنا دھیان رکھ لیجئے گا کہ آدم کے اوپر نہ تو الف لام آئے گا، آدم کیا اس کے علاوہ جتنے بھی نام ہوتے ہیں ان پر الف لام نہیں آتا، اور اسی کے ساتھ ساتھ آدم سے پہلے اگر کوئی بھی حرف جار آئے گا تو آدم کے نیچے زیر نہیں آئے گا بلکہ کیا آئے گا؟ زبر آئے گا، ٹھیک ہے۔ چلیے جلدی سے ترجمہ کر لیتے ہیں باقی کا۔ ہدایت کہاں ہے؟ این الہدایت، ہدایت قرآن میں، الہدایت فی القرآنی، کیا حمد انسان کے لیے ثابت ہے؟ حل الحمد ثابت للانسانی، نہیں وہ فقط اللہ کے لیے ہے، لا ذالک فقط للہ، یا کہہ سکتے ہیں لا ذالک للہ فقط، دونوں طریقے سے کہہ سکتے ہیں۔ عالم کے لیے عزت ہے، العالم للعزتی، جاہل کے لیے ذلت ہے، الجاہل للذلتی، انسان جاہل ہے عالم نہیں، الانسان جاہل لا عالم، اللہ عالم ہے، اللہ عالم۔ تو امید ہے کہ آج کے سبق میں آپ کو 2-3 چیزیں نئی سیکھنے کو ملی ہوں گی، اور آپ جملوں کی پریکٹس کر کے ہمارے واٹس ایپ گروپ کے اندر جو ہے کمنٹ کے نیچے آپ کو میرے گروپ کا لنک مل جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ ڈسکرپشن کے اندر بھی لنک مل جائے گا، گروپ میں جوائنٹ ہو کر ہمیں اپنا سبق اور یہ جملے بنا کر واٹس ایپ پر بھیج دیجیے گا، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو کمنٹ کر کے معلوم کر لیجیے گا۔